قوم عاد کے بعد جو لوگ آئے وہ دوبارہ اللہ کی عبادت کی طرف لوٹ گئے۔ وہ لوگ مومن تھے، مگر پھر ان کی نسل گزر گئی اور نئی نسل آئی۔ شیطان پھر ان کے پاس آیا اور نئے خیالات، خواہشات اور وسوسے دینے لگا۔ لوگ پھر مختلف بتوں کی پوجا کرنے لگے، مگر اس دفعہ سمود کے لوگوں کی بت پرستی صرف مجسمے تک محدود نہیں رہی۔ انہوں نے بتوں کو تو مانا، مگر اصل میں انہوں نے اپنے آپ کو معبود بنا لیا۔ وہ خود فیصلہ کرتے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اپنے آپ کو حکمران، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے۔ بت صرف ایک نشانی، ایک پہچان بن گئے، صرف ایک روایت جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے پائی تھی۔ سمود کے لوگ اپنے بتوں سے زیادہ اپنے آپ کی عبادت کرتے تھے، اور وہ اپنے قریبی رشتہ داروں عاد سے بھی زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عاد کی نسل کو دوبارہ ایک موقع دیا، انہیں مال، صحت، طاقت، عزت اور سب کچھ دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ ان کا علاقہ الحجر کے نام سے مشہور تھا۔ وہ ایک پتھری علاقہ تھا جہاں پتھر کے پہاڑ تھے۔ وہ لوگ بہت بڑے قد کے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قد، ان کے گھروں اور ان کو دی گئی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں بہت مال و دولت تھی، مگر کچھ وقت بعد وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور اپنی خواہشات میں غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجا، صالح علیہ السلام۔ وہ ایک امیر خاندان سے تھے، بہت مضبوط، عقل مند اور روشن دماغ کے مالک۔ ان کی قوم انہیں اپنا لیڈر بنانے کی تیاری کر رہی تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام ایک عربی نبی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 انبیاء عرب تھے، ہود، صالح، شعیب اور تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت نازل کی تو انہوں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین پر پیدا کیا اور تمہیں اسی میں بسایا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ مگر انہوں نے کہا، اے صالح، ہم تو تم سے امید رکھتے تھے، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجا کرتے تھے، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس میں ہم کھلے شک میں ہیں، یعنی کہ انہیں بھروسہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کہنے لگے، تم تو جادوگر ہو اور لوگوں پر جادو کر رہے ہو، اور کہا، تم اور کچھ نہیں، ہماری طرح کے ہی ایک آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ تو صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسی نشانی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ فیصلہ کریں گے کہ نشانی کیسی ہو اور پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ تو ان کے بڑے سردار اور لیڈر صالح علیہ السلام کے پاس کچھ سوچ کر آئے اور بس اپنی من گھڑت باتیں بنانے لگے۔ سمجھتے تھے کہ وہ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ یہ کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے شرط رکھی کہ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پتھر سے، اس وقت جو ان کے سامنے ایک بہت بڑا پتھر تھا، اس پتھر سے ایک اونٹنی نکل کر آئے۔ پھر ایک شخص بولا، نہیں، یہ تو بہت آسان ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اونٹنی 10 ماہ حاملہ ہو۔ پھر دوسرا بولا، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اونٹنی اتنی بڑی ہو کہ پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ پھر ایک اور بولا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اونٹنی سرخ رنگ کی ہو اور اس پر بہت سارا اون ہو۔ پھر ایک اور بولا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اونٹنی پورے وادی کا پانی پی جائے۔ پھر ایک اور بولا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اونٹنی اتنا دودھ دے کہ پورے شہر کے لیے کافی ہو۔ کوئی ادھر سے بول رہا تھا، کوئی ادھر سے، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف ایک محفل ہے جس میں وہ صالح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے جتنا مشکل ہو سکتا تھا اتنا مشکل اس شرط کو بنانے کی پوری کوشش کی۔ تو صالح علیہ السلام نے آخر میں کہا، کیا تم لوگوں کی شرط ختم؟ تو ان لوگوں نے کہا، ہاں ختم۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اور اگر میں یہ لے آؤں تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں لائیں گے۔ انہیں لگتا تھا کہ صالح علیہ السلام ایسی نشانی کبھی بھی نہیں لا سکتا، کون ایسی چیز لا سکتا ہے؟ تو صالح علیہ السلام نے کہا، لیکن اگر تم ایمان نہ لائے تو تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں نہیں، ہم تم پر ایمان لائیں گے، اور پھر پیٹھ پیچھے کہتے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ نشانی لے آئے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی ہوگا۔ پھر کچھ عرصے بعد صالح علیہ السلام نے انہیں بلایا اور اسی پتھر کے سامنے کھڑا کیا۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ویسی ہی اونٹنی نکال کر لائے جیسی ان کی قوم نے بتائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پتھر پھٹ گیا اور وہ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکل کر آئی، بڑی، عظیم، بہت ہی زیادہ میسو، سب سے بڑی اونٹنی جو کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی، سرخ رنگ میں چمکتی ہوئی اور حاملہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ ان میں سے اکثریت صرف دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی کہ کیا جواب دیں گے۔ پھر سے ان کا شیطانی دماغ چلا کہ جادو، بالکل، یہ تو جادو ہے، دیکھو ہم جانتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، لیکن تم نے مجھ سے یہی تو مانگا تھا، میں نے دعا کی اور وہ بالکل تمہاری خواہشات کے مطابق آ گئی، اب تم کیا کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے؟ مگر پھر کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، تم اللہ کے رسول ہو اور اللہ ایک ہے۔ قوم اب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف ایمان والے اور دوسری طرف انکار کرنے والے۔ اب اس اونٹنی کی اگر بات کریں تو وہ اونٹنی بہت بڑی تھی اور اس کی بھوک بھی اتنی ہی تھی۔ تو اب کیا ہونے لگا کہ جب وہ چشمے سے پانی پیتی تو باقی کی ساری اونٹنیوں کو پانی پینے کو ہی نہیں ملتا، کیونکہ جب وہ اونٹنی پانی پیتی تو سارا پانی ختم ہو جاتا۔ اس طرح اونٹنی کے چڑھنے کا بھی یہی حال تھا۔ تو دن ڈیسائیڈ کر لیے گئے
کہ صبح سے شام تک صرف وہ اونٹنی جتنا چاہے پانی پیے، اس دن باقی کے سارے اونٹ کھانا چریں گے، اور جب وہ اونٹنی کھانا چرے گی تو باقی کے سارے اونٹ پانی پئیں گے، یعنی دن بانٹ لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ اب وہ لوگ خوش بھی تھے اور ناراض بھی۔ خوش اس لیے کہ انہوں نے نشانی دیکھ لی تھی اور یہ ایک زندہ معجزہ تھا، اور ناراض اس وجہ سے کہ ان کے اونٹوں کا پانی اور کھانا ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔ پھر اس اونٹنی نے بچہ دیا اور ایک اور اونٹ پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ اب جو ایمان والے تھے ان کا ایمان تو مزید مضبوط ہو گیا، لیکن جو انکار کرنے والے تھے ان کا انکار اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ اور پھر ان کے سرداروں نے محسوس کیا کہ صالح کی مقبولیت تو بڑھ رہی ہے، یہ اونٹنی صالح کے لیے تو فائدہ بن گئی لیکن ہمارے لیے تو نقصان کا باعث بن گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، ہم اس اونٹنی کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں؟ ایک دن پورا پانی صرف اس کے لیے اور دوسرا دن ہمارے لیے۔ پہلے تو روزانہ جتنا چاہتے تھے ہم پانی پیتے تھے، اب ایک دن اونٹنی کا ہے اور ایک دن باقی شہر کا۔ اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی کھیتی باڑی بھی نہیں کر سکتے۔ جب یہ اونٹنی چلتی ہے تو ہماری گائیں، ہماری بھیڑیں، ہمارے اونٹ سب بھاگ جاتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ پھر انہوں نے کہا ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، آؤ مل کر اونٹنی کو ختم کر دیتے ہیں، اور جو صالح کہتا ہے عذاب کے بارے میں آنے دو، دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اونٹنی کو مارنے کا منصوبہ بنایا اور اپنی عورتوں کی مدد لی کہ وہ اپنے آپ کو مردوں کو پیش کریں اور انہیں بہکا کر اپنا کام کروائیں۔ نیچرلی یہ جوان بہکاوے میں آ گئے۔ پھر انہوں نے کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، سب مل کر اونٹنی پر نظر رکھ رہے تھے، اس کی حرکتوں کا جائزہ لے رہے تھے، اور جب اونٹنی کچھ عرصے بعد چشمے میں پانی پینے کے لیے آئی تو ان لوگوں نے اس کی ٹانگ پر تیر چلا دیا۔ اونٹنی بھاگنے کی کوشش کرتی رہی لیکن تیر کی وجہ سے تھک کر رک گئی۔ پھر انہوں نے اس کے پاس جا کر دوسری ٹانگ پر تلوار ماری، اونٹنی گر گئی اور پھر اسے تلواروں سے چھید دیا۔ اونٹنی کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ قتل کرنے والوں کا شہر میں شاندار استقبال ہوا، گیت گائے گئے اور ان کی تعریف میں نظمیں لکھی گئیں، انہیں ہیرو سمجھا گیا۔ انہوں نے اونٹنی کا قتل کرنے کے بعد اس کے گوشت کو سب میں بانٹ دیا۔ ہر شخص نے اونٹنی کا گوشت کھایا سوائے صالح اور ان کے فالوورز کے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے اور اب عذاب قریب تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی تو وہ شہر کی طرف دوڑے، لوگوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن افسوس دیر ہو چکی تھی۔ لوگ بیٹھ کر مزے سے اونٹنی کا گوشت کھا رہے تھے، اور پھر انہوں نے صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا۔ آخر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اسے تم ہم پر لے آؤ اگر تم پیغمبر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کی اور کہا، اپنے گھروں میں 3 دن تک مزے کر لو، یہ وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ صالح علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا۔ انہوں نے پھر بھی نہیں مانی اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ صالح ہمیں دھمکی دیتا ہے نا، آؤ اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں کو رات کے وقت مار دیں گے، اور پھر ہم سب سے کہیں گے کہ ہم نے اس کے گھر والوں کا قتل تو دیکھا ہی نہیں اور ہم تو سچ بول رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ہم نے بھی ایک منصوبہ بنایا اور وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس جگہ کو چھوڑ دو کیونکہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگ صالح علیہ السلام کو جاتا دیکھ کر خوش تھے، سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اس شخص سے جان چھڑا لی، لیکن پھر عذاب کی نشانی شروع ہو گئی۔ پہلے دن اللہ تعالیٰ نے پورے شہر کے چہروں کا رنگ پیلا کر دیا، سب سمجھ گئے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ دوسرے دن سب کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن کالے سیاہ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے تباہ کیا کہ انہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں تک محسوس کیا۔ وہ چیخنے لگے، رونے لگے، چلانے لگے اور کہنے لگے کہ جو صالح کہتا تھا وہ سچ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کا انجام آ گیا ہے، کہاں بھاگ کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو دیکھو ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ چیز بھیجی جو پہلے کبھی نہیں بھیجی گئی تھی، چیختی ہوئی تیز آواز۔ وہ آواز بڑھتی گئی جب تک کہ ان کا ہارٹ فیل نہیں ہو گیا اور وہ لوگ مر نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا چیخ نے ان ظالموں کو پکڑ لیا اور تو وہ اپنے گھروں میں الٹے گر کر مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح اور ان کے لوگوں کو بچایا جو ایمان لا چکے تھے۔ صالح علیہ السلام عذاب کے بعد واپس آئے، وہ اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھ کر اداس ہو گئے اور کہنے لگے، کیا یہی انجام ہے جو تم لوگ چاہتے تھے؟ تم کہہ سکتے تھے کہ لا الہ الا اللہ اور میری پیروی کرتے تو تمہارے پاس سب کچھ ہوتا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے بچا لیتا اور تمہاری دولت اور بڑھاتا، لیکن تم نے انکار کیا اور منہ موڑ لیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے اپنے شہر کی طرف آخری دفعہ دیکھا اور کہا، اے میری قوم، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا تھا لیکن تم ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو تمہیں سچی نصیحت دیتے ہیں۔ پھر صالح علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے اور ایک شہر میں رہے جس کا نام تھا راملہ، اور وہیں ان کا وصال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے ثمود کی بستی کے پاس سے نکلے تو صحابہ نے ریگستان میں ایک پرانا کنواں دیکھا۔ انہوں نے اس کنویں کا پانی پیا اور تھوڑا پانی اپنے کھانے میں استعمال کیا۔ وہاں کچھ پرانے برتن بھی پڑے تھے جو انہوں نے اٹھا لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس کنویں سے پانی لیا ہے اسے پھینک دو
اور جو کھانا اس پانی سے پکایا ہے اسے بھی پھینک دو، اور جو برتن اٹھائے ہیں انہیں واپس رکھ دو۔ ان جگہوں میں مت چلو جہاں اللہ کا غصہ اور عذاب نازل ہوا ہے، سوائے اس کے کہ تم رو رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا اصل راستہ صرف اللہ ہے، ہماری نجات کا اصل راستہ صرف اللہ ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر اس معلومات میں کوئی کمی یا پیشی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے والا بنائے، آمین۔ ملتا ہے آپ سے اگلے نبی کے واقعے کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔